تو یا ایھا الذین آمنوا یہ آیت کریمہ پورے قرآن کریم میں 90 مرتبہ استعمال ہوئی ہے. شان دہی فرما دی وعملوا الصالحات، اچھے کام کرنا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ رب کریم نے پورے قرآن کریم میں 258 مرتبہ اتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مجھ سے ڈرو. اللہ نے براہ راست جو ایمان والوں سے اتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم سے ڈرو، وہ تقریباً 250 مرتبہ ہے. میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کرم ہے کہ آپ نے عمل صالح کا ثبوت پیش کیا. اس طریقے سے عمل صالح وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی نگاہ میں مخلص ہوتے ہیں، جو اللہ کو لے کر مخلص ہوتے ہیں، وہ نیک کام کرتے ہیں. اللہ کرم ہے کہ آپ نے میری مختصر دعوت پر آپ نے خلوص کے ساتھ لبیک کہا. میں نے ایک جملہ لکھا تھا مخلص. آپ نے یہ مخلص پن کو آپ نے ماشاءاللہ یہ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی مخلص. اللہ تعالی ہم تمام کو مخلص اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا بنائے. نمبر 2 اتقوا اللہ، یہ دوسرا پیراگراف چل رہا ہے رمضان المقدس کا، دوسرا عشرت کا ہے. رب کریم جہاں اتقوا اللہ سے مخاطب کر رہے ہیں، جب اتق جب اللہ کے الفاظ سے مل جاتا ہے، لفظ اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچو. اللہ کی ناراضگی سے بچو. پتہ چلا کہ یہ جو عشرہ ہے بیچ کا، اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر مانگیں گے. ڈر. آج مسلمان ڈرتا ہی نہیں ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ڈر نہیں رہا ہے. ایک کام کریں گے آپ کی کوئی پرسنل بک ہو، پرسنل کاپی ہو، یا آپ کا مطلب پرسنل موبائل، کاپی میں جو فرسٹ پیج لکھیں 2 لائن لکھیں گے آپ، میں اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ مجھے اخلاص کی دولت دے. یہ 2 شبد. تیسری لائن ایک دعا لکھ دیں گے، اللہ رزق حلال عطا فرما، کلمے پر موت عطا فرما. یہ 3 فارمولہ زندگی میں ہے، صرف جنت جانے گا. پتہ چلا حضرات گرامی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی اس امت سے ناراض ہے. ہم جب کب ڈیپلی جب واچ کریں گے نا سائٹ وے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال سے اتنے لوگ مجروح ہو چکے ہیں. خود تو ہم مجروح ہیں، مگر ہمارے اعمال سے اتنے لوگ مجروح ہو چکے ہیں کہ واقعی یہ دنیا میں جو فسادات ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم مطلب دوشی ہیں. ایک شخص نے سوال کر دیا، پتہ نہیں کیا مائنڈ تھا، مگر میں ان کو میں لاجیکلی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر قرآن کریم میں اکثر جگہ آیا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو بندہ کو گناہوں سے کیوں نہیں روکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بندے کو گناہوں سے روک دیتے، تو پھر گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ فسادات کیوں ہو رہے ہیں؟ ہر لوگ مکاری کیوں کر رہے ہیں؟ جان سازی کیوں کر رہے ہیں؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. جب جبرائیل امی قرآن مقدس لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی کو جب آیت کریمہ پڑھاتے تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے کے خوف سے فٹافٹ پڑھتے تھے. تو اللہ کو یہ ادا عجیب لگی. کہے جبرائیل جب تم جاتے ہو میرے حبیب کے پاس تو وہ بھولنے کے خوف سے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو میرے نبی کی جو زبان ہے نا زیادہ حرکت کرتی ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے. اللہ نے فوراً آیت کریمہ نازل کر دی لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے نبی جی جب تو بار بار زبان کو حرکت کرتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، ایسا کرو خاموش رہو، میں فوراً پورے قرآن مقدس کو تمہارے سینے میں ڈال دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم کو سینے میں ڈال دیا. جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد کا رب ناراض ہو گیا ہے، محمد آج کل خاموش رہنے لگا ہے. اللہ نے فوراً پوری آیت کریمہ نازل کر دی نجم کی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى. اے مشرکین مکہ یاد رکھو، اب میرا نبی جب بولتا ہے نا، جب بھی بولے گا محمد نہیں بولے گا، بلکہ محمد کی زبان پہ محمد کا رب بولے گا. اسی لیے خاموشی بھی ایک زبان ہے، خاموشی بھی ایک زبان ہے.